السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ایک عنوان پہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حضور پیش ہونا لازم ہے۔ دو گناہوں سے بچ کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں تو ہمارا پیش ہونا قیمتی ہے۔ گناہوں کی فہرست طویل ہے، لیکن دو گناہ اگر ہم ان سے بچ جائیں تو ہر گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ ایک گناہ ہے شرک۔ شرک ایمان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا، جس طرح بیلنا گنے کے اندر رس کا ایک قطرہ نہیں چھوڑتا، یا جس طرح رات کا آ جانا روشنی کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا۔ شرک آ جائے تو بڑی سے بڑی عبادات بھی زیر ہو جاتی ہیں۔ مجھے کسی صاحب نے فون کیا، شرک کی جامع تعریف کیا ہے؟ آپ شرک کو کنڈیم کر رہے ہیں، شرک کی مذمت کر رہے ہیں، شرک کے نقصان بیان کر رہے ہیں۔ شرک ہے کیا؟ میں نے کہا سورہ یونس کی 107 نمبر آیت میں توحید اور شرک کی جامع تعریف ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ جاننا چاہے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، تو سورہ یونس قرآن مجید کی 10 نمبر سورہ ہے، اس کے آخر پہ تیسری آیت، یعنی تیسرے آخر سے تیسری آیت، اتنی خوبصورت اور ریاضیاتی اسلوب پہ شرک اور توحید کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ دنیا کا کوئی شخص عقل ہو، شعور ہو، اپنا دل و دماغ کہیں گروی نہ رکھ چکا ہو، دولت شاہ کا چوہا نہ ہو، لیکن اپنا سر ہو، بھیجا ہو اور بھیجنے کی سوچیں اس کے پاس ہوں، بکا ہوا مال نہ ہو، تو سورہ یونس کی 107 نمبر آیت 2 اور 2 4 کی طرح شرک کی وضاحت کر دیتے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ بس اگر اللہ تمہیں دکھ پہنچانا چاہے، وہ معاش کا دکھ ہو، وہ جسم کا دکھ ہو، وہ اولاد کا دکھ ہو، وہ مال کا دکھ ہو، وہ تجارت کا دکھ کی ہزاروں شکلیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ توحید کی جامع تعریف ہے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی دکھ پہنچانا چاہے، اس دکھ کو کوئی دور نہیں کر سکتا الا ہو، مگر صرف اللہ۔ یہاں ہو میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، ولی نہیں آ سکتا، غوث نہیں آ سکتا، کتب نہیں آ سکتا، مناظر نہیں آ سکتے، مظاہر نہیں آ سکتے، الا ہو۔ اگر ہو نہ ہوتا تو پھر لوگ کئی راستے تلاش کر لیتے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو اللہ کے خیر کے فیصلے کو کائنات کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ یہ ہے مختصر سی تعریف کہ کائنات میں اللہ کرتا دھرتا ہے اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ اس کی 4 دلیلیں قرآن مجید میں سورہ واقعہ کے اندر آئی ہیں، بڑی خوبصورت دلیلیں۔ ایک دلیل میں نے پچھلے جمعے دی تھی، توحید کی سب سے شاندار دلیل کہ موت کو اپنے وجود سے ہٹا کے دکھاؤ۔ موت دلیل توحید ہے۔ اس وقت 8 ارب انسان ہیں، ان کے شعبے الگ ہیں، عمریں الگ ہیں، جنسیں الگ ہیں، ذوق الگ ہیں، طبیعت الگ ہے، IQ لیول الگ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اپنی کسی وجہ سے موت سے بچ نہیں سکتا۔ اقبال کہتا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، سولر سسٹم، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اپنے اوپر جب موت آ کے ساری روشنیوں کو گل کر دیتی ہے، ملک الموت آ کر زندگی کا مین سوئچ آف کرتا ہے، تو آنکھ کی روشنی، کان کی روشنی، زبان کی، جس طرح گھر کا مین سوئچ آف کر دیتے ہیں تو گھر کی ساری الیکٹرک سپلائی ختم ہو جاتی ہے، نہ استری، نہ موٹر، نہ بجلی، نہ AC، نہ فریج۔ ملک الموت آ کے جسم کا مین سوئچ جب اٹھا دیتا ہے تو ساری روشنیاں بجھ جاتی ہیں۔ پھر 4 دلیلیں اللہ نے اور دی ہیں توحید کی کہ الا ہو، کہ میرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ محض بات میں اپنے قہاری کی بنا پہ، غفاری کی بنا پہ، جبروت کی بنا پہ، طاقت کی بنا پہ، قدرت کی بنا پہ، خالقیت کی بنا پہ انگوٹھا گردن پہ رکھ کے نہیں منوا رہا۔ لو اگر تمہیں اس بات میں شک ہے الا ہو کے علاوہ کوئی اور ہے تو یہ 4 چیلنج قبول کرو۔ سورہ واقعہ میں
وہ 4 چیلنج موجود ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، اب چیلنج کی ہمگیریت دیکھنا، آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ چیلنج میں دیکھنا کیسے چیلنج ہے جو دنیا کے ہر انسان اس چیلنج کی زد میں آتا ہے۔ افرأیتم ما تمنون، تم تو میاں بیوی ملاپ کرتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، دنیا کا کون سا انسانی قابل ذکر خطہ ہے جہاں تم نون کے مناظر نہیں ہوتے، شادیاں نہیں ہوتی، ملاپ نہیں ہوتے، کپل نہیں بنتے، جوڑے نہیں بنتے، اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو 251 ممالک میں ایک ملک، ایک صوبہ، ایک شہر، ایک ضلع، ایک دیہات، ایک بستی، قابل ذکر ایک گاؤں بھی ایسا نہیں ہے جہاں یہ منظر نہ ہو۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ یہ دلیل توحید شہریوں کو سمجھ آتی ہے، ہمارے بس سے باہر ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ بتاؤ پانی کا قطرے سے جو ایک محفوظ پناہ گاہ میں تم نے ٹپکا دیا، رحم مادر ہے، 3 پردے ہیں، پانی کا قطرہ ہے، اندھیروں میں گیا، اس پانی کے قطرے سے شاہکار وجود 9 مہینے کے بعد جب تمہاری گود میں آتا ہے، تو پانی کا قطرہ اور شاہکار وجود کے درمیان کے مراحل تم طے کرتے ہو یا اللہ طے کرتے ہو؟ اب دنیا کے کسی ڈاکٹر سے پوچھو، لیڈ ڈاکٹر سے پوچھو، تو جواب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر آپ حیران ہو گئے، سورہ مومنون میں 7 دفعہ اللہ کہتا ہے یہ کام میں کرتا ہوں۔ میں حیران ہوا جب میں پڑھ رہا تھا، 7 دفعہ اللہ نے کہا قطرے سے لے کر ولادت تک شاہکار وجود۔ اللہ ایک دفعہ کہتا ہے میں بناتا ہوں تو سفیشینٹ تھا۔ اب آپ ان آیات کو سنیں، 3 آیات ہیں اور 3 آیات میں 7 دفعہ ہم نے کیوں؟ دیوار کی ہر اینٹ پہ لکھا ہے میرا نام، تعمیر مگر آپ سے منسوب ہوئی ہے۔ میں ایک مجرم کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، اس نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ کہ پیران دیتا۔ تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ اللہ نے جو 7 دفعہ کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ 7 دفعہ کا پانی کا قطرہ، گوشت کا لوتھڑا، اس میں ہڈیاں، اس میں کھال، اس کا شکل، 7 دفعہ یہ ہم نے کیا۔ چھوٹا سا انسان ہے، پوری کائنات کو کہا کن فیکون، ہم نے کہا کائنات بن جاؤ، بن گئی۔ انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ لیکن تخلیق انسانی کے مراحل نطفے سے لے کر تخلیق کے مرحلوں تک 7 دفعہ کا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ یہاں نا کی ضمیر بار بار کہہ رہی ہے میں نے کیا، ہم نے کیا، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ وہ جو اللہ نے کہا تھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ معذور نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، جبروت نہیں تھی، اس دعوی توحید کے پیچھے روزمرہ کے مشاہدات بھی گواہی دے رہے۔ دوسری دلیل دیکھیں سورہ واقعہ میں، افرأیتم ما تحرثون، تم بیج بھی کھیرتے ہو۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جو بیج بھی کھیرنے سے فصل کے کاشت ہونے تک کے زمانے کو نہیں جانتا؟ فصل 6 مہینے کی ہو، فصل 6 سال کی ہو، پودے 50 سال کے ہوں، یہ بیج گرانا، پودوں کو اگنا، یہ ایک کامن پریکٹس ہے۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا وہ جزیروں میں رہتا ہے درخت وہاں بھی ہیں، پہاڑوں میں رہتا ہے درخت وہاں بھی ہے، ڈیزرٹ میں رہتا ہے درخت وہاں بھی ہے۔ زراعت انسان کے لیے ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، تم تو بیج پھینکتے ہو، ٹھیک، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اب دنیا کے کسی ایتھیسٹ سے، دہریے سے، مشرک سے اس کا جواب یہ لے کے دو کہ میں اگاتا ہوں، تو 20 چیزیں۔ اب دیکھیں نا، جڑ بھی لکڑی ہے، تنا بھی لکڑی ہے، شاخیں بھی لکڑی ہیں۔ ایک کا شوق ہے نیچے چھپنا، ایک کا ذوق ہے سیدھا جانا، اور ایک کا شوق ہے متوازن اعتبار سے پھیل جانا۔ یہ تینوں کے ذوق الگ الگ بنائے، جڑ نیچے نہ جاتی، تنا سیدھا نہ جاتا، اور شاخیں، دنیا کا کوئی درخت نہیں ہے جس میں توازن ہو۔ از 4 جانب شاخیں پھیلی ہوتی ہیں، اگر ایک جگہ ایک طرف شاخیں زیادہ ہوتی دوسری طرف کم ہوتی تو آندھیوں کے بیچ میں درختوں کے ٹوٹنے کی جلغار پڑی ہوتی۔ یہ جو درخت کے بیج کا اگنا، پھر قرآن کہتا ہے انا سببنا الماء سببا، بارش کس نے برسائی،
ثم شققنا الارض شقا، زمین کس نے چیری، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا زیتونا ونخلا فاکہۃ وابا، یہ کس نے کیا؟ اللہ کہتا ہے یہ بیج، ایک حدیث پاک میں آتا ہے تم بیج بکھیر کے آ جاتے ہو، ایسے بیج کا چھٹا مارا۔ اب بیج کے اگنے کی سمت کون سی ہوتی ہے، جڑ کس طرف جاتی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ کاشتکار نے ہر بیج کے بوتے ہوئے جڑ والا اسے نیچے رکھا تھا، ادھر سے چھینٹا مار دی۔ پھر حدیث پاک میں آتے ہیں فرشتے آتے ہیں اور ہر بیج کی سمت درست کرتے ہیں، ڈائریکشن درست کرتے ہیں، کوئی ٹیڑھا پڑا ہے، سیدھا پڑا ہے، ترچھا پڑا ہے، الٹا پڑا ہے، ہموار پڑا ہے۔ پھر آ کے اللہ بارشیں برساتا ہے، زمین کا سینہ نرم ہوتا ہے، بیج کا چھلکا اترتا ہے، وہی کی جاتی ہے جڑ کو نیچے اندر چلی جاؤ، تنے کو سیدھے چلے جاؤ، شاخوں کو بھر جاؤ اور ہوا دیو۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ یہ بیج سے لے کر بیج کے بکھیرنا تمہارے ذمہ ہے، اس کے بعد یہ تنا، شاخیں، پتے، غنچے، پھول، پھل، ذائقہ، وٹامن، تاثیر، رنگت، خوشبوئیں، یہ تم کرتے ہو، یہ ہم کرتے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیج کے بکھیرنے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک، وہ سبزی ہو، وہ پھل ہو، وہ پھول ہو، یہ میں کرتا ہوں۔ 8 ارب انسانوں میں دنیا کے ایک انسان ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، ناممکن۔ تیسرا، افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم الماء الذی تشربون، دیکھو قرآن کی مثالیں دیکھو، دلیل توحید کے لیے قرآن الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، نیوکلیس، یہ ایسی چیزوں کی دعوت نہیں دیتا جو خوردبین سے نظر آئیں، کہ دنیا کے ہر انسان کے پاس تو خوردبین نہیں ہے، یا لیبارٹری میں دیکھی جا سکے، یا جس کو آدمی PhD کی ہو، یا پوسٹ ڈاکٹر۔ قرآن کی مثالیں دیکھیں ود نیکڈ آئی، پکی پکی۔ افرأیتم النار التی تورون، یہ جو تم آگ جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آگ کے جلانے کے لیے جو مواد ہے، لکڑی کے روپ میں، ایندھن کوئلے کے روپ میں، آگ گیس کے روپ میں، تیل کے روپ میں، یہ 4 جو بڑے بڑے معروف ذرائع ہیں آگ کے جلنے کے، اللہ کہتے ہیں بتاؤ ان میں سے کوئلہ تم نے بنایا، لکڑی تم نے بنائی، ایندھن تم نے بنایا، گیس تم نے بنایا، فیول تم نے بنایا، برنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کہتے ہیں دنیا کے کسی انسان کو کہو، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے علاقے سے گیس نکلے، ہمارے علاقے سے کوئلہ نکلا، ہمارے علاقے سے تیل نکلا، ہمارے علاقے میں درخت موافر ہیں۔ لیکن آگ کے جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والے 4 معروف ذرائع، وہ کوئلہ ہو، وہ گیس ہو، وہ آئل ہو، وہ لکڑی ہو، دنیا کے کسی انسان کو وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ان چیزوں کو بناتا ہے، وہ کہتے ہیں معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، اللہ کے پیدا کیے، ہم ان کو نکالتے ہیں، اپروچ دیتے ہیں، ایکسیس دیتے ہیں، لیکن رہا کوئلے کا بنانا، گیس کا بنانا، لکڑی کا اگانا، فیول کا پیدا کرنا، آئل کا زمین کے نیچے چھپانا، یہ سارا کام اللہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بولو تم مانتے نہیں ہو کہ ایندھن، چوتھی دلیل، افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ تم پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، پانی کے ذخائر بھی 4 ہیں، بادل کے روپ میں، برف کے روپ میں، چشموں کے روپ میں اور زیر زمین، یہ 4 جگہ پہ پانی پڑا ہوتا ہے۔ نارملی پانی کے خزانے 4 ہی ہوتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹی پہ برف، خلاؤں کے کندھوں پہ بادل، زمین کے نیچے پانی کی رگیں، یا چشمے، سمندر، دریا۔ اللہ کا جو تم پانی پیتے ہو، یہ پانی تم ان جگہ پہ رکھتے ہو، یہ ہم رکھتے ہیں۔ تو دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی ملک، کوئی کلچر یہ نہیں کہہ سکتا پہاڑوں پہ برف ہم جما کے ہے، بادلوں میں پانی ہم بھر کے ہے، چشموں میں پانی ہم بہا کے ہے، اور زمین کے نیچے پانی۔ پھر اللہ ایک اور چیلنج کرتے اسی کے ساتھ کرتا ہے، لو نشاء لجعلناہ اجاجا، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو کڑوا کر دیں۔ جنگ کا پانی میٹھا ہے، ٹوبے کا پانی کڑوا ہے، سرگودے کا پانی کڑوا ہے، اور سائیوال کا پانی میٹھا ہے، تو اور ہمارے ہم فیصل آباد کا پانی کڑوا ہے، لاہور کا پانی میٹھا ہے۔ کتنے عرصے سے ہم پانی کے کڑوے ہونے کی شکایت کرتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی خطے میں کوئی آدمی اپنی ٹیکنالوجی کے بنا پہ، ایریگیشن کے بنا پہ کڑوے پانی کو میٹھا کر سکو۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو کڑوا کر دیں۔ فلولا تشکرون، تم پی کے شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو یہ 4 بڑی بڑی دلیلیں جس کو انسانی مشاہدہ کرتا ہے، قطرے سے شاہکار انسان کا بننا، اور ایندھن کے لکڑی کے لیے ایندھن کا فراہم ہونا، اور بیج سے تنے کا طاقتور تیار ہو جانا، اور پانی کا بننا، یہ 4 بڑی بڑی دلیلیں۔ تو اللہ کہتا ہے بتاؤ یہ کام کون کرتا ہے؟ تو کوئی دہریہ، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ایتھیسٹ، کوئی بد مذہب ان سوالوں کے جواب میں ماں سوائے نیچر کے، گاڈ کے، ان نون تھنگ کے، اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے میری توحید کہ اس کائنات میں یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو ایک تو اس کام سے ہم بچیں، شرک سے بچیں، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے۔ سعد بن وقاص کی ماں نے کہا مجھ شرک کرو ورنہ میں بھوکی مر جاؤں گی۔ عرب کے ہاں ماں سے بڑا پیار ہوتا تھا،
تو ماں نے باقاعدہ بھوک ہڑتال کی اور 3 دن تک دھوپ پہ بیٹھی رہی، بھوک سے بیٹھی رہی، پیاس سے بیٹھی رہی، بے ہوش ہو گئی۔ اس پہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کہنے لگے ماں کم از کم مخلوق کی رضا کی خاطر اللہ کی ذات میں شرک برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر 5ویں ایک دلیل جو قدر تلخ ہے، کڑوی ہے، مجھے ممبر سے دہراتے ہو اس کو کبھی بارہا بوجھ آتا ہے، لیکن توحید کا مسئلہ، شرک کا مسئلہ میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ میاں بیوی کی ایک خاص توحید ہوتی ہے، اس توحید میں بیوی کسی کو شریک کر لے، سالن خراب ہو گیا، کپڑے جل گئے، کوکنگ بر وقت نہیں کی، اونچا بول بلارا ہو گیا، لڑائی جھگڑے ہو گیا، بدتمیزی ہوگی، اس میں مہینے 2 مہینے کا روٹنا ماننا ہو جاتا ہے، پھر صلح ہو جاتی ہے، پھر روٹنا ماننا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شوہر کے کانوں میں بھنک پڑ جائے کہ میری توحید کے ہاں نقب کے لگانے کے ارادے ہیں، تو اس پہ کائنات میں کبھی کوئی گھر آباد نہیں ہوتا۔ اور وہ 1000 دلائل دے کہ جس کی طرف تو مجھے منسوب کر رہا ہے وہ ایم اے پاس ہے، تو میٹرک پاس ہے، وہ سفید ہے تو کالا کلوٹ ہے، وہ کھرب پتی ہے تو فقیر ماز ہے، تو نیچ ذات کا وہ اعلیٰ ذات کا ہے، تیرے پاس ذاتی مکان نہیں، اس کے پاس کوٹھیاں۔ میں نے معاشی اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بہتر کا انتخاب کیا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہم اپنی توحید میں اپنے سے بہتر کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا دیوس شخص یا روشن خیال شخص اپنی توحید میں شرک برداشت نہیں کرتا۔ یہ قدرت کا انسانوں کے وجود میں توحید سے محبت کا انشے ثبوت دیا ہے کہ تم اپنی توحید میں، اور توحید میری عارضی ہے، میں ڈے 1 سے شوہر نہیں ہوں، میں ہمیشہ شوہر نہیں رہوں گا۔ اگر میں مجنون ہو جاؤں، اگر میں فوت ہو جاؤں، اگر میں مرتد ہو جاؤں، اگر میں مر جاؤں، اگر میں ایڈکٹڈ ہو جاؤں، اگر بول بلارے ہو جائیں، تو میری توحید کے چراغ کو بجھانے کے لیے کئی منہ زور آندھیاں ہیں، لیکن اس کی توحید کا چراغ تو بجھ نہیں سکتا۔ میری توحید ازلی نہیں، ابدی نہیں، دائمی نہیں، اکمل نہیں، ایور لاسٹنگ نہیں، فار ایور نہیں، ایور گرین نہیں۔ میری توحید کے چراغ کو بجھانے کے لیے 20 موقع ہیں، لیکن میں پھر اس میں اس قدر غیرت مند ہوں، اس قدر حساس ہوں، میری آنکھیں خون بن جاتی ہیں۔ پیر میرا آ جائے، مرشد میرا آ جائے، دوست میرا آ جائے، استاد میرا آ جائے، محسن میرا آ جائے اور کہ یہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم کہیں جی ممکن نہیں ہے کہ جس نے میری توحید میں شرک کیا میں اس کو اپنے گھر میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو ہر انسان کی جبلت میں، نیچر میں، ضمیر میں، لاشعور میں توحید کی عظمت ڈال کر اللہ کہتے ہیں کس درجے کے نادان ہو کہ اپنی عارضی توحید میں اپنے سے بہتر کا وجود برداشت نہیں کرتے، اور میری ابدی توحید میں میرے سے گھٹیا لے کے بیٹھے ہو۔ اللہ کی توحید میں عام طور پر 3 شریک لے جاتے ہیں، یا بت لے جاتے ہیں ہاتھوں کے بنائے ہوئے، یا مظاہر فطرت لے جاتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، آگ، ہوا، پہاڑ، جنگل، دریا، پربت، پہاڑ، وادیاں، صحرا، ان کو سورج پرست ہیں، گو پرست ہیں، آتش پرست ہیں، آسمان پرست ہیں، ان کو لے جاتے ہیں۔ یا تیسرا مرحومین صالحین کو لے جاتے ہیں، مریم کو لے جاتے ہیں، ابراہیم کو لے جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے آواز دی تھی کس کو؟ حبل کو۔ حبل کون تھا؟ حابیل تھا۔ تو مرے ہوئے نیک لوگ یہ بالعموم پارٹنر بنتے ہیں، یا مظاہر فطرت سورج، چاند، ستارے یہ پارٹنر بنتے ہیں، یا ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت بنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان تینوں میں سے کون ہے جو میرے سے افضل ہے؟ مال میں، جمال میں، قدرت میں، علم میں، طاقت میں، سطوت میں، اختیارات میں کون ہے؟ تو تم اپنی ناقص توحید میں، تو میٹرک تھا وہ ایم اے تھا، تو ماچھی تھا وہ سید تھا، تو دوسرے گریڈ کا تھا وہ 22ویں گریڈ کا تھا، تو فقیر ماز تھا وہ کھرب پتی تھا، تو کالا کلوٹا تھا وہ وجی، شکیل، حسین، جمیل، وسیم، قسیم تھا، لیکن اپنی توحید میں اتنی چیزوں کو برتر ماننے کے باوجود تیرا جذبہ توحید اس شراکت پہ آمادہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ 5ویں دلیل ہے کہ قدرت بڑی فیاضی کے ساتھ، وہ یہودی ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، قادیانی ہو، وہ رافضی ہو، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ہر ایک کے دل میں قدرت توحید کی محبت کا فطرت ڈالتی ہے، بغیر مذہب کے، بغیر فرقے کے، بغیر خطے کے، بغیر جنس کے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں ماننے والے اپنی توحید میں شراکت کے قائل ہوں۔ تو اپنی توحید نیچر میں ہے، فطرت میں، تو ایک تو ہم اس سے بچیں، شرک سے بچیں، اس کے لیے جتنی قربان۔ دوسرا میں نے عرض کیا تھا رزق حرام سے بچیں۔ شرک ایمان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا، اور رزق حرام اعمال کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، بے وقت کر دیتے ہیں، بے مایا کر دیتے ہیں۔
میں سورہ واقعہ پڑھ رہا تھا، سورہ واقعہ میں جب قیامت میں ٹکراؤ ہوگا، زمین ٹکرائے گی، آسمان ٹکرائیں گے، بادل ٹکرائیں گے، سمندروں کو آگ لگے گی، تو کائنات کیسے ہوگی؟ فجعلنا حباء منصورا۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے حادثے کے بعد کائنات یوں ہو جائے گی جیسے روشن دان کے بیچ میں نکلنے والے، روشنی کے بیچ میں نظر آنے والے ذرے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے حادثے کے بعد جو کائنات کا حال ہوگا وہ حباء منصورا۔ اور اس کے رزق حرام کے بارے میں کہا قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منصورا۔ جو لوگ حرام کمائی کر کے نیک اعمال لے آئیں گے ان کے اعمال بھی ایسے ہوں گے جیسے قیامت کے جھٹکے کے بعد کائنات ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ، خوردبین سے بھی مشکل سے وہ نظر ذرے آتے ہیں جو ذرے روشن دان کی کرنوں کے بیچ میں دھوپ کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو رزق حرام کر کے نیک اعمال کرنے والے کے بڑے بڑے اعمال بھی وہی مقام رکھتے ہیں جو کائنات کے جھٹکے اور دھچکے اور حادثے کے بعد کائنات کی چیزوں کا ذرہ حال ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں نے گزشتہ جو عرض کیا تھا کہ 5 چیزیں ہیں جو کسی شکاری کا، پرندے کا، جانور کا رزق حلال کرتی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کو رزق حلال کرنے کے لیے 5 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں رزق حلال کے بڑے بڑے ذرائع 5 ہی ہیں۔ کوئی تجارت سے کماتے ہیں، کوئی زراعت سے کماتے ہیں، کچھ صنعت حرفت سے کماتے ہیں، کچھ ملازمت سے کماتے ہیں، اور کچھ حکومت سے کماتے ہیں۔ چھٹا ذریعہ معاش ایک اور ہے جو سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے متعارف کروایا، لیکن وہ ابھی ہمارے ہاں رواج پکڑ نہیں سکا۔ پہلی صدی میں زراعت، تجارت، صنعت، ملازمت، حکومت یہ ذرائع معاش ظنی تھے، گمانی تھے، میں بھی ملے میں بھی نہ ملے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو کاشتکار فصل بو کے آتے ہیں، عین دنوں میں بارش برستی ہے، راس المال گم ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو ملازم کروڑوں روپے کا کام شروع کرتے ہیں، جھٹکا لگتا ہے، حادثہ آتا ہے اور راس المال بھی ختم ہو جاتا ہے، دکانیں بھی بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے حکمران ہیں جو اقتدار کے لالچ میں الیکشن لڑتے ہیں، رقبے بیچتے ہیں، گھر بیچتے ہیں، الیکشن ہار جایا کرتے ہیں۔ جتنے بھی یہ 5 بڑے بڑے ذرائع ہیں ان سب میں جھٹکوں کا، دھچکوں کا، گمان کا، نقصان کا احتمال ہے، لیکن جو اللہ نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ذریعہ معاش بتایا اس میں گمان ہی کوئی نہیں ہے ذریعہ نقصان کا، اور وہ یقینی ہے، کنفرم ہے، پکٹ۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ قرآن کی ذات پہ ایمان نہیں رہا، اس لیے قرآن کی اس ذریعہ معاش پہ بہت کم لوگ ہیں جو استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو زراعت کرے گا ہم اس کو رزق دیں گے، یہ وعدہ کوئی نہیں۔ جو تجارت کرے گا ہم اس کو رزق بڑھا دیں گے، یہ وعدہ کوئی نہیں۔ جو ملازمت کرے گا ہم اس کو رزق بڑھا دیں گے، یہ وعدہ کوئی نہیں۔ جو حکومت میں جائے گا 5 معروف ذرائع معاش کے ساتھ اللہ کا وعدہ کوئی نہیں، لیکن وعدہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں 1 پہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو گناہوں کو ترک کرے گا اللہ کی وجہ سے، گناہ کا ترک کرنا بیوی کی وجہ سے، دوست کی وجہ سے، استاد کی وجہ سے، اس کی ویلیو کوئی نہیں۔ جو گناہ چھوڑے گا کہ میں کمرے میں بند ہوں اکیلے، جس طرح روزے میں گناہ چھوڑتا ہے آدمی تو کیوں چھوڑتا ہے؟ پانی کیوں نہیں پیتا؟ فریج ساتھ پڑی ہے، کھانا اندر پڑا ہے، ٹین پیک اندر پڑے، کیوں نہیں پیتا؟ دنیا کی کوئی طاقت دیکھنے والی نہیں ہے لیکن اللہ دیکھنے والا ہے، اس لیے کہا روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو، دیہاتی ہو، شہری ہو، غریب ہو، امیر ہو، 20 گناہ کرنے کا تنہائیوں میں موقع ملتا ہے۔ اگر تنہائیوں کے گناہ میں اللہ کو یاد کر کے آدمی گناہ چھوڑ دے یہ تقوی بن جاتا ہے۔ اور تقوی پہ رزق کا وعدہ قرآن کی نص قطعی میں موجود ہے، اور یہ ترجمہ ہے، ترجمانی نہیں ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے، اس کی تفسیر نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ بچوں کو تقوی سکھائیں، بیوی کو تقوی سکھائیں، پارٹنر کو تقوی سکھائیں، کولیگ کو تقوی سکھائیں، ماتحتوں کو تقوی سکھائیں، آنکھوں کو تقوی سکھائیں، زبان کو تقوی سکھائیں۔ اگر تقوی نہ ہوا، متقی کو مہنگائی کا خوف ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جب اللہ کے محبوب کے وجود اقدس سے نکلنے والے اعمال بے قیمت ہو جاتی ہیں تو پھر چیزیں قیمتی ہو جاتی ہیں۔ حکمران چیزیں قیمتی نہیں کرتے۔ اب دیکھو اللہ کے محبوب ہمیشہ فجر کو اٹھتے دعا پڑھتے تھے، جاگنے کی دعا، یہ مستقل مشق تھا۔ مسجد میں جب داخل ہوتے دعا پڑھ، اب آپ تشریف لائے جمعے کے لیے، کتنوں نے دعا پڑھی، کتنوں نے نہیں پڑھی، یہ آپ جانتے ہیں۔ جب نبوت کے وجود اقدس سے نکلنے والے اعمال بے قیمت ہو جائیں، بے توقیر ہو جائیں، بے حیثیت ہو جائیں، بے مایہ ہو جائیں،
پھر لکڑی مہنگی ہوتی ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، جوتے مہنگے ہوتے ہیں، سونا مہنگا ہوتا ہے، کپڑے مہنگے ہوتے ہیں، بل مہنگا ہوتا ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بطور سزا مہنگی ہوتی ہیں کہ جو مہنگی چیزیں تھیں جب وہ بے قیمت ہوگی تو جو بے قیمت چیزیں تھیں قدرت نے بطور سزا مہنگی کر دی۔ آج سے ہم عزم کریں کہ میں اللہ کے محبوب کے وجود اقدس سے نکلنے والے ایک ایک عمل کو سنبھالوں گا، قدرت کل ایسے نظام پھیر دے گی۔ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ پورا ملک بلبلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، کسی پہلو نیند نہیں تھی، ایسی فنکشن لیس ہو چکے تھے۔ پھر قدرت نے ایک نظام کیا، بارشیں برسیں تو زمین کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، درختوں کے پتے دھل گئے، فضاؤں کا مزاج بدل گیا، ہواؤں کا انداز بدل گیا۔ رات کو جون کے مہینے میں کپڑا لے کے سونا پڑا۔ اللہ کہتا ہے جو ملکوں کے حالات بدل سکتا ہے ایک شخص کے نہیں بدل سکتا۔ پورے ملک میں گرمی تھی، پورے ملک میں مہنگائی ہے، پورے ملک میں تپش تھی، پورے ملک میں مہنگائی ہے، تو جو قدرت پورے ملک کی ایک چند چھینٹوں کے بعد مزاج بدل دیتی ہے۔ کھلی ہوا میں اے سی کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم 2 ٹن کا اے سی چلائیں، کھڑکیاں کھول دیں، دروازے کھول دیں، اے سی بے اثر ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں اے سی چلانا اور فضائیں کھلی، دائیں کھلا، بائیں کھلا، آگے کھلا، نیچے کھلا، اور پھر پروردگار اتنا ایسی چلا دے کہ آدمی محسوس کرے کہ بغل میں ہاتھ دے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جو پروردگار چند چھینٹے برسا کر ملکوں کے جغرافیائی ٹمپریچر بدل دیتا ہے، وہ پروردگار تمہارے چیزوں کی مہنگائی کے ٹمپریچر بھی بدل دے گا۔ شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کی سنتوں کو قیمتی مانو جیسے کہ وہ قیمتی ہونے کا حق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، پوری کائنات سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ڈالر، یورو، درہم، دینار، رقبہ، سونا، گائے، بھینس، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ متاع۔ اللہ نے ان پہ سٹیمپ لگائی ہے متاع۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ وہ کپڑا جس کے ساتھ خواتین گھروں میں برتن دھوتی ہیں اور کپڑے کے اندر کالک، سفیدی، ترشی، کھٹاس، پھکاس، بدبو، خوشبو ساری جمع ہو جاتی ہے۔ اس کپڑے کو ماسوائے کتے کے شوق سے منہ میں کوئی نہیں لیتا۔ بچے اگر کرولیں کرتے ہوئے 2 سال کا بچہ اس کپڑے کو منہ میں ڈال لے تو ماں اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے منہ سے کپڑا نکال دیتی ہے۔ اس کپڑے کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم متاع کو قیمتی جانتے ہو اور جو کائنات کی متاع ترین چیز، قیمتی ترین چیز ہے، اس کو بے قیمت سمجھتے ہو۔ ہم میں سے کتنوں نے صبح اٹھتے ہوئے فجر کی نماز پڑھی؟ یہ ہر ایک آدمی کا ذاتی سوال ہے، کوئی دوسرا کوئی نہیں۔ کتنوں نے صبح اٹھتے فجر کی دعا پڑھی؟ یہ میرا، چلو اس کو چھوڑ دو، کتنوں نے مسجد داخل ہوتے دعا پڑھی؟ شعوری طور پر قدم رکھنے سے پہلے، جوتا پکڑنے سے پہلے، پاؤں رکھنے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کیا۔ تو جب دعائیں اتنی بے قیمت ہو جائیں تو پھر بجلی قیمتی ہوتی ہے، گیس قیمتی ہوتا ہے، فیول قیمتی ہوتی ہے، دالیں قیمتی ہوتی ہیں، گھی قیمتی ہوتے ہیں، پھر بطور سزا یہ چیزیں بطور سزا قیمتی۔ میں نے عرض کر رہا تھا 6 ذرائع معاش، ایک مسلمانوں کا خاص ہے، 5 میں پوری کائنات مشترک ہے۔ زراعت میں پوری کائنات ہے، تجارت میں پوری کائنات ہے، صنعت میں پوری کائنات ہے، ملازمت میں پوری کائنات ہے، حکومت میں پوری کائنات، لیکن تقویٰ ہمارا ذریعہ معاش ہے۔ یہ چیپٹر خالی پڑا ہے اور اس کے لیے دنیا کا ہر شخص تقویٰ لے سکتا ہے۔ کون حکمران کہتا ہے کہ آنکھوں کو کھول کے موبائل کو آن کر کے واٹس ایپ چلا کے غلط چیزیں دیکھو؟ میں ہوں، میری انگلیاں ہیں، میرا شعور ہے، میری تنہائیاں ہیں، میرے فیلنگ ہے، میرے دل و دماغ کا سارا کھیل ہے۔ تو اگر میں چاہوں تو تنہائیوں، اس دور میں تقوی کے موقع زیادہ ہیں۔ اینڈرائڈ سیٹ کے آنے کے بعد، نیٹ کے لگ جانے کے بعد تقوی کے موقع بہت زیادہ بڑھ گئے۔ پہلے بہت کم تھا تقوی کے لیے، عہد صحابہ میں تقوی کا موقع بہت کم تھا، اس لیے کہ ہر آدمی صحیح تول رہا تھا، صحیح بول رہا تھا، عورتیں بے پرد نہیں تھیں، شراب چلتی نہیں تھی، جھوٹ تھا نہیں، موسیقی تھی نہیں، تو گناہ سے کہاں بچے؟ ان کے بازاروں میں اتنا دین تھا جتنا اس وقت ہمارے بیت اللہ کے طواف میں دین نہیں ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والی خواتین کا بے نقاب ہو کے چلنا، اتنی بے نقاب خواتین عہد نبوت میں بازاروں کے اندر عورتیں نہیں تھیں جتنی اس وقت بے نقاب عورتیں بند سنور کر اپنے آپ کو تراش خراش کر کے بیت اللہ کے مطاف میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ عہد نبوت میں جتنا دین بازاروں میں تھا اتنا دین اس دور میں بیت اللہ کے طواف اور مطاف میں بھی نہیں ہے۔ آپ 7 چکر لگائیں، یوں لگتا ہے جیسے آدمی 7 پوری کائنات کے چکر لگا کے ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ یہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے کہ بیت اللہ میں جاتے آدمی بے نقاب ہو جائے، کہیں شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ کپڑا چہرے پہ اس طرح لو کہ کپڑے کا تانا بانا چہرے کے نقوش کے ساتھ مس نہ کرے، یہ حکم ہے، چہرے کو بے نقاب کرنے کا حکم نہیں ہے۔
ورنہ آدمی پیوریفیکیشن کے لیے جاتا ہے، تطہیر کے لیے جاتا ہے، باطن کی تازگی کے لیے جاتا ہے، اندر کے اجالے کے لیے جاتا ہے، اور انسانی نیچر ہے۔ عرب، عجم، اسپینش، ڈینش، پرتگال، یو کے، انگلینڈ، فرانس، دنیا بھر کے مسلمان وہاں آئے ہوتے ہیں، ہر ایک کے فیچر الگ ہیں، قد الگ ہیں، کلر الگ ہیں، تو پھر آدمی بے ساختہ دیکھ لیتا ہے۔ تو جتنا تقوی کے ذریعے کمانے کا راستہ اس دور میں موجود ہے، کس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ 99.99% تقوی کے ذریعے کمانے کا راستہ بند ہے۔ آپ پورے فیصل آباد میں کس سے پوچھیں تقوی کے ذریعے کماتے ہو، تو تقوی ذرائع معاش میں بھی نہیں آتا۔ جب کسی چیز کا علم نکل جائے پھر عمل بھی نکل جاتا ہے۔ وہ جو بچے ہیں 3 صحابہ، بخاری کی روایت میں آتا ہے 3 سابقہ قوموں کے، جن کے اوپر غار میں پتھر آ گیا تھا، پتھر سے نکلنے کے لیے کس چیز نے کام دیا، تو ماں سوائے تقوی والے اعمال نے کام دیا۔ یا اللہ میں نے ایک آدمی کا، میری کزن آئی تھی، میں نے اس کو غلط کام کرنے سے روک دیا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان کی خاطر رات بھر جاگتا رہا، اور میں نے فلاں آدمی کے پیسے دینے تھے، اس کے پیسے سے میں نے انویسٹمنٹ کی، وہ بے شمار بڑھ گئی، میں نے سارے دے دیے۔ تقوی والے اعمال کا راستہ دیا تو غار کے اندر بند اوپر پڑی ہوئی چٹان سرک گئی۔ اس وقت بھی چٹانیں آئی پڑی ہمارے اوپر، لیکن ان چٹانوں کو سرکانے کے لیے، بحر سے رابطہ کے لیے، خلا فضا سے تعلق کے لیے مسلمانوں کے پاس تقوی کی کرنسی کوئی نہیں۔ تقوی تو بغیر دوائیوں کی صحت دیتا ہے، بغیر محنت کے مال دیتا ہے، بغیر مال کی چیزیں دیتا ہے، بغیر چیزوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، غیر کماتے ہیں ہم کھاتے ہیں۔ تقوی کے ذریعے آنے والا مال کائنات میں سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ وہ پولیس میں، فضول خرچی میں، پٹواریوں میں، جھگڑوں میں، حادثوں میں، ایکسیڈنٹ میں وہ استعمال نہیں ہوتا۔ تقوی کے ذریعے آنے والے مال کا غلط راستوں پہ استعمال قدرت تقوی کے مال کی توہین سمجھتی۔ تو رزق حلال کے لیے 5 چیزیں شرط ہیں، جس میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ کس پرندے کا گوشت حلال ہے، جس پرندے میں 5 باتیں ہوں، کس مسلمان کا رزق حلال ہے، جس مسلمان میں 5 باتیں ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی ذات پہ رب ہونے کا یقین ہو کہ میرا پالنہار اللہ ہے۔ اس کا ٹیسٹ ہوگا کب؟ جب کسٹمر کی لائن لگی ہے، لوگ پیسے لے کے کھڑے ہیں، ریل پیل ہے، اور ادھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ۔ اس وقت آدمی کا چیک ہو جائے گا، یہ لٹمس پیپر ہے، یہ تھرمومیٹر ہے، باقی داڑھی سے، ٹوپی سے، پگڑی سے، محراب سے، چلے سے، 7 مہینے سے، جماعت سے، تقوی کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے رب ہونے کے یقین کا آسمانی پیرامیٹر یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ کی آواز ہے تو پھر گلا بند، دکان بند، ہر چیز بند۔ اب کیا ہوا؟ اب رزق دینے والے نے بلا لیا ہے۔ اگر طبیعت فرحت محسوس کرے، خوشی محسوس کرے، راحت محسوس کرے تو مبارک ہو، اللہ رب ہے۔ اور اگر طبیعت بوجھ محسوس کرے، کڑن محسوس کرے، تھکن محسوس کرے، پریشانی محسوس کرے، 1:30 بجے کے بجائے 2 بجے والے، 2 بجے کے 2:30 بجے والے، 2:30 بجے کے بجائے دکان پہ پڑھ لیں گے تو سب کچھ ہے۔ اللہ کا رب ماننے کا تصور دھندلا ہو چکا، کملا چکا، گدلا چکا، خزاں رسیدہ ہو چکا۔ دوسری چیز جس کے بغیر رزق حلال نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ معاش میں سے ہر ایک کے حلال حرام بتائے ہیں۔ کاشتکار کے حرام کیا ہیں، تاجر کے حرام کیا ہیں، ملازم کے حرام کیا ہیں، حکمران کے حرام کیا ہیں، ہر ایک کے حکمران کی ونڈ کر دی اللہ کے نبی نے۔ الحلال بین والحرام بین۔ کبھی بھی آدمی اس بنا پہ حرام نہیں کھاتا کہ اس کو حلال اور حرام کا فرق پتہ نہیں۔ واضح 2 اور 2 4 کی طرح کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور اندر سے ایک آواز آتی رہتی ہے غلط کر رہے ہو، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، غلط بولا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 3 بر اعظموں کے بادشاہ ہیں، جوانی کی عمر میں بادشاہ بنے 99 ہجری میں، اور وفات کا وقت آیا تو بیٹے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں چھوڑ کے جا رہے، تو ان کا سالہ مسلمان بن عبد الملک جو ان کے بعد پھر خلیفہ بنا، بادشاہ بنا، اس نے آ کے کہا تھا کہ اگر آپ مہربانی کریں بچوں کے لیے، میرے بھانجا تھا، ان کے بھانجے تھے، بھانجیوں کے لیے نہ چھت ہے، نہ مکان ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ سیونگ ہے، نہ زمین ہے، نہ جمع پونجی ہے، نہ باغات ہے، نہ مال غنیمت ہے، غریب مر جائیں گے تو کیا کریں؟ مہربانی کریں، آپ نے ان کو عمر پر آب و دانہ سے ترسایا، بھوکا رکھا، مرتے وقت آپ کے پاس تو ہے کچھ نہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان کو کچھ دے دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو زہر دی گئی، 101 ہجری رجب کا زمانہ تھا، کہنے لگے جن سے لیے ہیں 1-1 لاکھ ان کو دے دے، میں نے بچوں کی تربیت میں رزق حلال کا بڑا اہتمام کیا۔
101% یہ بات لکھ لیں میں اور آپ، تمباکو پہ گلاب ہو سکتا ہے، سانپ کے منہ میں زہر ہو سکتا ہے، کوے کے انڈے سے ہنس کے بچے نکل سکتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم حرام کمائی سے پلنے والی اولاد کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زمین مزاج نہیں بدلتی، آپ زمین کسی علاقے میں جائیں وہاں تمہ کاشت کر دیں اور اوپر زمزم کا پانی دیں تو کیا وہ تربوز بن جائے گا، درود تنجینہ پڑھیں تو تربوز بن جائے گا، شیخ الحدیث سے دم کریں تو تربوز بن جائے گا، امام کعبہ سے کعبہ کا غلاف لے کر تمے کے شاخ کے ساتھ باندھ دیں تو کہے گا میں زمین کی نیچر کا مجبور ہوں، زہری چیزیں میرے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو جس طرح زمین کے بیج باہر کی چیزوں سے اپنے اثرات، مزاج، تاثیرات، وٹامن نہیں بدلتے، حلال بھی ایک بیج ہے، حرام بھی بیج ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے میں نے بڑا مشکل سے ان کو ترسا کر، تڑپا کر، رلا کر، ترغیب دے کر رزق حلال پہ آمادہ کیا ہے، آخر وقت میں میری کشتی کو ڈبو مت، زندگی کا کنارہ میرا آ چکا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، اگر تو نے 1 لاکھ حرام دے دیا تو میرا ساری عمر کی جمع پونجی برباد ہو جائے گی، جن سے 1 لاکھ لیا تھا انہیں کو واپس کر دو۔ پھر بیٹوں سے کہنے کے رو پڑے کہ بیٹا جو کسی کا تھا میں نے تمہارے منہ میں نہیں ڈالا، جو تمہارے منہ کا تھا میں نے کسی مہینے میں باپ کسی اور کو نہیں دیا، تمہارا باپ ایک خود غرض انسان تھا، معاف کر دینا۔ کہنے کے بیٹے سے کہنے کہ تمہارا باپ ایک خود غرض انسان تھا، تمہارے باپ کے پاس 2 راستے تھے، تمہیں لگژری لائف دے، فیسیلیٹیٹ کرے، سہولیات دے، تعیشات دے، عشائشات دے، محلات دے، بنگلے دے، پیسے دے، آگے پیچھے دے، اور خود دوزخ کا ایندھن بن جائے، یا خود دوزخ سے بچے اور تمہیں فاقہ دے، غربت دے، پریشانی دے، ٹاٹ والے لباس دے، پھٹے پرانے لباس دے۔ تو تمہارا باپ خود غرض نکلا، اس نے تمہیں دو پہ لگا دیا، اپنے آپ کو دو پہ نہیں لگایا۔ باپ کی اس خود غرضی کو معاف کرنا، میں جو حلال میرے پاس میسر تھا میں نے تمہیں دیا، اور حرام کا میں نے تمہیں عادی نہیں کیا، اور میرے قرآن کا وعدہ ہے کہ جو حلال کمانے والے ہیں اللہ ان کا والی، اور جن کا اللہ والی ہو کبھی فاقوں کی زد میں نہیں آتی۔ لکھے مورخین نے کہ بعد میں دیکھا کہ عیدین کے بعد جمعے کے موقع پر مسجد نبوی مسجدوں کے کناروں پہ سیڑھیوں پر ایک آدمی اعلان کرتا 50 اونٹ 50 اونٹ 200 گھوڑے فلاں، اور یہ اعلان کرنے والے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ہوتے تھے، اور انہی سیڑھیوں کی مسجدوں کی سیڑھی پر کچھ خواتین دوپٹہ پھیلا کہتی ہیں ہم فلاں شہزادے کی بیوی ہیں، فلاں شہزادے کی بہو ہیں، حرام نے میں نے چھوڑ دیا، کچھ ہمیں بھی دے کے جاؤ۔ تو زمانے نے دکھا دیا کہ حرام میں برکت نہیں ہوتی، حلال میں کبھی کثرت نہیں ہوتی۔ میں نے گزشتہ میں کہا تھا کتنی کتیاں بچے دیتی ہے اور کتنے اس کے ریوڑ ہوتے ہیں، اور کتنی بکریاں بچے دیتی ہیں اور کتنے اس کے ریوڑ ہوتے ہیں، یہ واضح ثبوت ہے۔ بکریاں روز کھائی جاتی ہیں، بکری روز ذبح کی جاتی ہیں، دنیا بھر میں ذبح کی جاتی ہیں، عمر لمبی نہیں ہوتی، بکرے 2 دیتی ہے اور سال کے بعد دیتی ہے، کتیاں 6 مہینے کے بعد 10 12 بچے دے دیتی ہے، لیکن کتوں کو دنیا کا کوئی قابل ذکر قبیلہ کھاتا نہیں ہے، لیکن کتوں کی عمریں لمبی، کتوں کو کھاتا کوئی نہیں، کتوں کی ڈلیوری زیادہ لیکن ریوڑ نہیں ہوتے، بکریوں کی ڈلیوری کم، بکریوں کو کھاتا ہر آدمی ہے، بکری سال کے بعد پیدا ہوتی ہے، بکریوں کے 500 کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے زمینی حقیقت ہوتی ہے کہ برکت حلال میں ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ حرام کی سب سے پہلی تاثیر یہ ہے کہ اندر اندر کانٹے کی طرح چبھتا رہتا ہے۔ بھیڑ کسی آدمی کو ڈنگ مار لے اور اس کا چہرہ سوج جائے تو اس کو صحت نہیں کہتے۔ رخسار پہ بھیڑ نے ڈیمو نے ڈنگ مار دیا اور سوجن آ گئی، اب بھیڑ کے ڈنگ سے بنی ہوئی سوجن کو صحت مند نہیں کہتے۔ حرام کمانے والے آدمی کا گھر دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، پورچ دیکھیں، کپڑے دیکھیں، جوتے دیکھیں، یہ وہ سارے ڈیموں کے ڈنگے ہوئے سوجن ہیں، اس کے اندر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کانٹا، کہیں نہ کہیں چبھتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حرام کمانے والا انسانوں کو ذلیل کر کے انسانوں کا حق کھاتا ہے، اس لیے حرام کمانے والے کے مقدر میں سچا سکون ہے ہی نہیں۔ اسباب راحت اور چیز ہے، راحت اور چیز ہے، اسباب سکون اور چیز ہے، سکون اور چیز ہے۔ ایک فکری مغالطہ ہے کہ اس کے پاس اے سی ہے، قالین ہے، کارپیٹ ہے، 10 مرلے کا گھر ہے، 4 کنال کا گھر ہے، تو ہم جب اسباب راحت سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں راحت بھی ہے، حالانکہ راحت یکسر اور چیز ہے، اسباب راحت یکسر اور چیز ہے۔ حرام کمانے والے کے مقدر میں کعبہ کے رب کی قسم سچا سکون کا چھینٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے محبوب نے حرام قرار دیا ان کو بچیں۔ تیسرا یہ ہے کہ رزق حلال کو عبادت سمجھیں۔ ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں تو ناپاک کپڑے نہیں لے جاتے، حج کو عبادت سمجھتے ہیں تو احرام بدل لیتے ہیں، ناپاک ہوتا ہے، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں
تو شیخ الحدیث امام کعبہ عصر کے وقت مبروم کھجور دے، عجوہ کھجور دے، شہد بیری کا دے ہم نہیں کھاتے روزے میں کیونکہ عبادت ہے، لیکن ایک کم نصیبی یہ ہے کہ دو بڑی بڑی عبادتیں ہمارے پاس ہیں اور ہم ان کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ایک نکاح عبادت ہے، اس میں خرافات ہیں، مغلظات ہیں، قبیحات ہیں، مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، چونکہ نکاح کے ساتھ عبادت کا تاثر کم پڑ گیا۔ اور دوسرا رزق حلال عین عبادت ہے۔ 8 گھنٹے آپ دکان پہ جا رہے ہیں تو آپ عبادت پہ جا رہے ہیں، جس طرح اشراق پڑھنے جا رہے ہیں، تہجد پڑھنے جا رہے ہیں، عمرہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو شور میں ہوتا ہے میں عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ تو جب آپ دکان پہ جا رہے ہیں، کھیتی، ایک صحابی کا آپ نے ہاتھ دیکھا کھردرا تھا، آپ نے کہا ہاتھ کھردرا کیوں ہے؟ کہ اللہ کے نبی کدال چلاتا ہوں تو ہاتھ، آپ نے اس کا ہاتھ چوم کے آنکھوں پہ لگایا کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے حلال کمائی کرنے والے اس آدمی سے جو ذلت والے مقام پہ کھڑے ہو کر بچوں کو رزق روزی کے لیے حلال کی کمائی دیتا ہے۔ نبی رحمت نے اس کا ہاتھ چوما، تو جس آدمی کا ہاتھ نبی رحمت چوم رہے ہیں وہ ہاتھ کی نفاست نہیں تھی، ہاتھ کی ملائمت نہیں تھی، ہاتھ کا خوشبو نہیں تھا، ہاتھ کی مینوفیکچر نہیں تھی، ہاتھ کا حسن تخلیق نہیں تھا، ہاتھ کے اوپر چھالے رزق حلال کی وجہ سے پڑ گئے، ان چھالوں کو چوما گیا۔ تو جن ہاتھوں کو نبی رحمت چومتے ہوئے فخر محسوس کریں وہ خود کتنا نیک کام ہوگا۔ تو ہمارے ہاں کبھی کوئی دکاندار دکان پہ عبادت کے جذبے سے نہیں جاتا۔ ایک نوجوان آدمی گزر رہا تھا، مدینے میں صحابی تھا، تو آپ صحابہ نے کہنے کہ کتنا خوبصورت جوان ہے، اٹھتا ہوا قد، چوڑا چکلا سینہ، جوانی بھری پری، کاش یہ جوانی جہاد میں استعمال ہوتی۔ آپ فرمایا اگر بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں حلال، بیوی کے لیے رزق کماتے ہیں حلال، ماں باپ کے لیے رزق کماتے ہیں حلال، تو یہ جوانی عین جہاد کے اندر ہے۔ تیسری چیز جو یہ ہے کہ ہم جس رزق ذریعے معاش اختیار کر چکے ہیں، ہم تجارت میں، ہم ملازمت میں، ہم زراعت میں، اللہ کے واسطے ہم اس کو عبادت سمجھ کے جائیں۔ جب شریعت اس کو عبادت ڈکلیئر کر رہی ہے تو ہم خواہ مخواہ نیت کے فاسد کرنے کی وجہ سے اس کو عبادت سے کیوں نکال دیتے ہیں؟ عبادت سمجھیں۔ اور جب آدمی کسی چیز کو عبادت سمجھتا ہے تو پھر اس کے ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، راستے میں ناپاک پانی کھڑا ہے، آپ گلی بدل لیں گے، کیوں بدلی؟ چونکہ عبادت پہ جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ پلے گراؤنڈ میں جا رہے ہیں، جم پہ جا رہے ہیں، راستے میں چھینٹے پڑ گئے، آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے، چونکہ ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پاک لباس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا ہمارے ہاں تاجروں میں، ملازموں میں، حکمرانوں میں، کاشتکاروں میں یہ ایک جوہری اور بنیادی غلطی ہے، وہ ذریعہ معاش کو عبادت سمجھ کے جاتے نہیں۔ اگر عبادت سمجھ کے جائیں تو پھر وہ دھوکہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، حرام چیزیں نہیں رکھیں گے، قسمیں نہیں اٹھائیں گے، ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، احتکار نہیں کریں گے، اقتناز نہیں کریں گے، وقت کی ڈنڈی نہیں ماریں گے، چونکہ عبادت ہے۔ اور اس غیر نے ذریعہ معاش کو دائرہ عبادت سے نکال دیا۔ اور چوتھا رزق حلال کا ذریعہ یہ ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانا آسان ہو۔ میں مثال یوں دیتا ہوں کہ بعض کو آپ نے دکھایا فضا میں چکور اڑ رہا ہے، اور چکور اڑ رہا ہے بڑی بلندی پر، آپ نے بعض کو دکھایا، بعض سیکھا ہوا ہے، اس نے لمبے پر مارے، اڑان بڑھے، خون و کلیجہ ایک کیا، ہمت کر کے پہنچا، ابھی 50 گز کے فاصلے پہ پہنچ چکا تھا، اور 1 منٹ کے بعد، آدھے منٹ کے بعد بعض کے پنجے اور پر اور چونچ چکور کے وجود میں پیوست ہونا تھا، تو نیچے سے مالک نے وصل دی۔ اگر وصل کے سننے کے بعد بعض واپس نہیں آیا تو اس کا شکار حرام ہے، کیونکہ اس پہ جذبہ غالب آ گیا، پیٹ غالب آ گیا، نفس غالب آ گیا، شوق غالب آ گیا، چاہت غالب آ گئی، مالک کی اطاعت غالب نہیں آئی، تو جو مالک کی وصل پہ واپس نہیں جاتا وہ مالک کی وصل پہ جا بھی نہیں رہا۔ اس لیے قرآن نماز کے وقت وصل دیتا ہے 5 وقت میں، حی علی الصلاۃ۔ تو جو اس خالق کے کائنات کی وصل پہ دکان کو چھوڑ کر، میٹنگ کو چھوڑ کر، کھیت کو چھوڑ کر، پگڈنڈی کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے تو مبارک کو اس کا رزق حلال ہے۔ اور جو میٹنگ میں لگا رہتا ہے، حل چلاتا رہتا ہے، کسٹمر ڈیل کرتا رہتا ہے، وہ اور 1000 دعوے کا رزق حلال ہے، عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو، میرے کہنے پہ گئے تو میرے کہنے پہ آئے کیوں نہیں؟ 5واں اور لاسٹ ون چیز جو رزق حلال کو رزق حلال بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جب رزق حلال کما کے لائے تو اللہ اس کو جس طرح تقسیم کرنے کا کہے اس کو تقسیم کرنے میں کوئی بوجھ نہ ہو۔ بعض اگر لے کے آئے چکور کو پکڑ کے لایا، تیتر کو پکڑ کے لایا، بعض کو شکاری اس وقت ہوا میں چھوڑتا ہے جب بعض کے روئے میں بھوک ہوتی ہے، اگر بھوک نہ ہو تو بعض پروازی نہ کرے، نفسیات ہیں۔ بعض نے پکڑا جکڑا اس کو لے کے آئے، اور اگر بعض نے راستے میں بوٹیاں کھانا شروع کر دی،
دیوار پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دی، درخت کی شاخ پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا، تو اس باز کا پکڑا ہوا حرام ہے، چونکہ اس میں یہ ابھی تک شوق نہیں ہے کہ میں مالک کے سامنے پورا شکار رکھ دوں، مالک اس کو خود کھائے، دوستوں کو کھلائے، ڈیپ فریزر میں رکھ دے، مجھے کھلا دے۔ مالک باز کے پکڑے ہوئے سارے شکار میں سے ایک بوٹی بھی باز کو نہ دے، اور باز کوئی ریئیکٹ نہیں کرے گا، پر نہیں مارے گا، چونچ نہیں مارے گا، آئندہ شکار پہ حملہ کرنے کے لیے ریئیکٹ نہیں کرے گا، تو یہ وہ کہتا ہے میرے سے کوئی تعلق نہیں، میرے ذمے اطاعت تھی پکڑنا اور مالک کے حوالے کر دینا۔ اگر اللہ کہتا ہے تم پیسے لے کے اتنے زکوٰۃ دو، اتنے صدقات دو، اتنا عشر دو، اتنا خراج دو، اور آدمی کہ یہ بوجھ ہے تو پھر ہزار کوشش کرے، اللہ کہتا ہے میرے نام پہ خرچ نہ کرنے والا، اس کا یہ دعویٰ کہ میں اللہ تیرے طریقوں پہ کما رہا ہوں، یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہی ہے۔